یہ جو ہی موسم تبدیل ہوتا ہے، گرمی کا موسم آئے یا سردی کا موسم آ رہا ہو، تو اکثر بیماریاں پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر بچے جو ہیں، کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت انتہائی کمزور ہوتی ہے، تو وہ قوت مدافعت موسم کی تبدیلی کا، امراض کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اس لیے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، گلے کی خرابی ہے، گلے کا بیٹھ جانا، گلے کی سوزش کا ہونا، ٹانسلز کا پیدا ہو جانا، یہ بہت زیادہ تکلیف، گلے کی انفیکشن کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور خاص طور پر قرہ حضرات بھی، علماء حضرات جنہوں نے زیادہ بات چیت کرنی ہوتی ہے، بلکہ اب تو سیاسی لوگ جنہوں نے نعرہ بازی کرنی ہوتی ہے، شور مچانا ہوتا ہے، تو ان کے بھی گلے اکثر خراب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ اصل میں جو ہمارے حل کے اندر قدرت نے ایک آواز کا آلہ مقرر کیا ہے، جس کو حنجرہ کہتے ہیں، حنجرہ عربی میں اس کو حنجرہ کہتے ہیں، یہ ایک آواز کا آلہ ہے۔ آواز اسی سے نکلتی اور پیدا ہوتی ہے، باقی آواز کے اندر الفاظ، حروف جو کٹتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، اس کے اندر ناک کا، زبان کا، ہونٹوں کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن آواز اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جہاں سے ہمارا گلا شروع ہوتا ہے، زبان ختم ہوتی ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کوا سا، ایک حلق میں لٹکا ہوا ایک آلہ سا ہوتا ہے، جس کو حنجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر اس میں سوزش ہو جاتی ہے، جب اس میں سوزش ہو جاتی ہے تو آواز بیٹھ جاتی ہے، آواز صحیح طریقے سے نہیں نکلتی، بلکہ بعض دفعہ یہ سوزش بڑھ جاتی ہے۔ اور اس طرح ٹانسلز کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حدود یہاں جو ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں، اور جب وہ انتہائی درجے کے پھول جائیں تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بچے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی وجہ کو سمجھیں۔ اس کی وجہ کیونکہ جو ہی گرمی شروع ہوتی ہے، ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، ٹھنڈے مشروبات فٹ سے ٹھنڈا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے، یہ گلے میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، ٹھنڈی چیز یہ گلے میں اکثر سوزش پیدا کر دیتی ہے۔ آج کل ایک اور بڑا عجیب المیہ ہے کہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک لازمی سمجھی جاتی ہے، بلکہ کھانے کے دوران ہر لقمے کے ساتھ شادی بیاہ کے اندر تو کولڈ ڈرنک وہ لازمی چڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس آواز کے پرزے کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، پھول جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آواز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو رات جب سونا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس پہ پھر خراش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بیچارے سو نہیں پاتے، کھانسی ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں بخار چڑھ جائے گا، اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں بچوں کی گروتھ بھی رک جاتی ہے، ظاہر ہے جب خوراک نہیں اندر جائے گی تو بچے اس طریقے سے پوری غذا نہیں لے پائیں گے، تو نشو و نما بھی نہیں ہو پائے گی، اور بھی کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹھنڈے مشروب حد الوسع جو ہی گرمی شروع ہوتی ہے نہیں پینا چاہیے، بلکہ درمیانہ پانی پئیں۔ جب خوب گرمی ہو تو پھر انسان جو ہے اس اعتبار سے کچھ ہلکا ٹھنڈا پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹھنڈا پانی پھر بھی نقصان دہ ہوتا ہے، معدے میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ آپ انتہائی گرم پئیں گے، انتہائی ٹھنڈا پئیں گے تو وہ جاتی ہی ایک اثر پیدا کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ بھی ڈالیں تو اس کی ٹھنڈک جو محسوس ہوتی ہے وہ ایک درجے کی سوزش وہاں ہوتی ہے۔ اسی طرح گلے میں، معدے میں جب وہ انتہائی ٹھنڈا پانی یا گرم پانی بھی جیسے آپ ڈالیں تو وہ بھی ایک جلن اور سوزش پیدا کرتا ہے۔ تو ٹھنڈی چیز زیادہ یا اسی طرح زیادہ گرم وہ نقصان دہ ہوتی ہے، معتدل چیز ہی استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہو تو علاج بھی سن لیں۔ یہ علاج ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے ہم یہ اس طرح کی ویڈیو بنا کر مفید عام انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس چینل پر، عثمانیہ دارالحکمت کے نام سے چینل ہے، اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اس کو وہاں چڑھا دیتے ہیں اس چینل پر، تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر بچے کو یہ تکلیف ہے تو اس کا بہترین علاج ہلدی ہے۔ ہلدی آپ لے کر انگلی پر لگا کر اس میں تھوڑا شہد ملا لیں، وہ آپ اس کے گلے میں دائیں بائیں جہاں اس کا وہ حنجرہ ہے، اس کا گلا خراب ہے، وہاں اس کو لگا دیں۔ 2-3 مرتبہ دن میں لگائیں گے، کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ایک دفعہ ہی لگانے سے سکون ہو جائے گا۔ ہلدی بہترین سوزش کو دور کرنے میں کردار ادا کرتی ہے، تو اس کو کریں۔ اور اگر تھوڑے سمجھدار ہیں
بہت سارے لوگ ہیں ان کے گلا بند ہو جاتا ہے، اندر کوئی چیز جاتی ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بہترین علاج آپ نے لینا ہے ریٹھا۔ کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، یہ گول بنٹے کی طرح ریٹھا عام مل جاتا ہے۔ اس 3 ریٹھے لے کر ان کا چھلکا اتار لینا ہے، 1 کپ پانی کے اندر ان کو ڈال کر اتنا ابالنا ہے کہ آدھا پانی رہ جائے، آدھا کپ رہ جائے، پھر ان کو آپس میں پھانٹ لیں۔ پانی کو ایک گلاس سے دوسرے گلاس، 1 کپ سے دوسرے کپ میں ڈالیں گے تو ایک جھاگ سی بن جائے گی، پھر اس کے غرارے کریں اور خوب غرارے کریں۔ کچھ اندر بھی پانی چلا جائے تو مفید ہے، نقصان نہیں۔ جب آپ غرارے کریں گے تو آپ کے گلے سے لیس دار مادہ نکلے گا، جتنا نکلے اس کو نکال دیں، اور اس کے بعد گرم دودھ اس کے اندر دیسی گھی کی 1 چمچ ڈال کر نیم گرم دودھ پی لیں۔ اللہ کے فضل سے 1 دفعہ ہی کرنے سے گلا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ کمی رہ جائے تو دوبارہ کر لیں، پھر تیسری مرتبہ کر لیں۔ اگر کسی کو دیسی گھی میسر نہیں ہے تو پھر وہ سبز الائچی اور سونف کا قہوہ بنا کر اوپر سے پی لے۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس کے گلے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔